اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج جو ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ہے سال اول، نظم نمبر 2 ہے نعت۔ اس میں سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف دیکھیں گے۔ اس میں شاعر کا نام ہے ماہر القادری۔ ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین اور ماہر تخلص کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح مدحت بیان کرتے کہ الفاظ جیسے باوضو ہو کر آتے ہیں اور خلوص دل سے جہاں جس لفظ کا حق ہے وہیں پر اسے موتیوں کی لڑی میں پرو دیتے ہیں، اس لیے نعت میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ذکر جمیل اور نغمات ماہر قابل قدر تصانیف ہیں۔ 1978 یعنی کہ 1978 میں مکہ مکرمہ میں ایک مشاعرے کے دوران وفات پائی اور وہیں آسودہ خاک ہوئے، یعنی کہ وہیں پر دفن کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اب تشریح کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس شعر ہے نعت کا۔ تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ ہے خدا سے گریزاں۔ اس میں ہر لغت مقصد تخلیق، ان کے پیدا کیے جانے کا مقصد یا کائنات کی تخلیق کا مقصد۔ حاصل ایمان مطلب ایمان کا نچوڑ یا ایمان کا نتیجہ۔ گریزاں بھاگنے والا یا دور رہنے والا۔ اس میں ہمارے پاس لفظی مفہوم آئے گا، اے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوا گویا خدا سے دور ہوا۔ یعنی اسٹوڈنٹس، اس میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گلہائے عقیدت کا ادنا سا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا کی گئی ہے۔ کائنات کی ہر شے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دم سے ثبات ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دوام حاصل ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ در حقیقت کائنات کی تخلیق کے پس منظر میں دو اظہار کار فرماتے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مخلوق میں اپنا اظہار کرے، اور دوسرا اصل مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ فرمائی بھی تھی، ورنہ کائنات کی حیثیت ہی کیا ہے۔ کائنات تو گویا ان دو مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہانے کے طور پر استعمال ہوئی ہے، جیسے کہ شاعر نے کہا ہے۔ اس میں ہم پہلا شعر جو ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے، ظہور آپ کا ہونا تھا اصل میں تارک، یہ کائنات کا ہونا تو ایک بہانہ ہے۔ مزید اس میں ہم ایڈ کریں گے، کائنات کی تمام نعمتیں، سورج چاند ستارے سیارے ساتوں آسمان، خشکی تری اشجار و گل، غرض کہ یہ ان گنت لامحدود اشیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پیدا کی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے کائنات کی ابتدا سے آج تک ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تا قیامت اٹھاتے رہیں گے۔ اس میں ہم دوسرا شعر جو ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے، کامل نہیں کسی کا ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ یعنی کہ کسی کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کامل نہیں، مکمل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس سے دور ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا اور ان سے دور رہتا ہے۔ اس میں جو ہمارے پاس اسی نظم کا دوسرا شعر ہے، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ اس میں ہر لغت آئیں گے، کردار مطلب شخصیت سیرت، صداقت مطلب سچائی، رنگ شکل و صورت۔ اس میں لفظی مفہوم آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سراپا صداقت اور اخلاق قرآن کریم کا عملی نمونہ تھا۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم اوصاف کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس سے قبل بہتر ہوگا کہ عرب کے معاشرے کی حالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے قبل اس کا جائزہ لیا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کا عرب معاشرہ جہالت کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ عرب کے لوگوں میں ہر طرح کی برائی موجود تھی، شرابی بھی اور بدکار بھی، ظالم بھی اور سنگ دل بھی تھے۔ مرد خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ وہ ناروا سلوک برتا جاتا کہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کی سی بے زبان مخلوق بھی ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ نہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجرب مقولے کو کہ معاشرے کا انسان پر لازمی اثر ہوتا ہے کو بالکل غلط ثابت کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت نبوت سے قبل بھی پوری دنیا کے سب سے پارسا اور پاک باز تھے۔ عرب کا بچہ جانتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کے دہن سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ بعثت سے قبل بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ کفار مکہ نے بھی واشگاف الفاظ میں یہ اعتراف کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جانی دشمن ابو جہل نے بھی کہا کہ محمد جھوٹے نہیں ہیں، جیسے کہ شاعر نے اس میں کہا ہے۔ ان کے پہلا شعر جو ہم اس میں حوالہ دے رہے ہیں وہ ہے، وہ بچپن سے صداقت اور امانت کے پیمبر ہیں، عرب کے کافروں نے بھی کیا یہ اعتراف انجم۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بات کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق دریافت کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی قرآن تھے۔ جیسے شاعر نے اس شعر میں واضح کر دیا، آپ کا قول اور عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق خود آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے 2 اشعار جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ تشریح سمجھ میں آئی ہو، آپ کو اچھی لگی ہو، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ میرے ساتھ رہ کر اور زیادہ سیکھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔